हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने एक दिन अर्ज किया, या रसूलल्लाह मैंने आपके मुबारक बचपन में पहचान लिया था कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। मुबारक बचपन में पहचान लिया था कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा चचा वो कैसे? तो अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह मैं आपके घर में हाजिर हुआ था, आप पंघूड़े में थे, झूले में थे, मैंने उस वक्त देखा कि चांद कभी दाएं जाता है, कभी बाएं जाता है, फिर दाएं जाता है, फिर बाएं जाता है। मैं कश्मकश में पड़ गया, मैं परेशान हो गया कि आज चांद को क्या हुआ, कभी अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं देखा। कहने लगे कि बस इतनी सी कश्मकश में था कि मेरी नजर आपके वद्दुहा वाले चेहरे पे पड़ी। आप झूले मुबारक में थे, आप अपनी मुबारक उंगली से इशारा फरमाते, चांद दाएं जानिब चला जाता, फिर इशारा फरमाते, चांद बाएं जानिब चला जाता। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चचा ये तो छोटी बात है, मैं इससे बड़ी बात ना बताऊं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी शान अपनी मुबारक जुबान से इरशाद फरमाई। तो हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह इससे भी बड़ी कोई बात हो सकती है? तो फरमाया कि जब मैं अपनी वालिदा के शिकम अतहर में था, पेट मुबारक में था, तो आसमान पर चांद और सूरज अल्लाह रब्बुल इज्जत के अर्श के सामने सजदा रेज होके जो तस्बीह बयान करते थे, मैं वो तस्बीह की आवाज भी सुना करता था। बुलंद आवाज से कह दीजिए। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की शान अजमत और हुजूर अलैहिस्सलाम का हुस्न मुबारक कैसा था। हजरत जाबिर बिन समरा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक दिन चांदनी रात थी, 14वीं रात का चांद अपनी पूरी आबोताब पर था, पूरे जो है वो जोबन पर था। हुजूर अलैहिस्सलाम सुर्ख दारीदार हुल्ला पहन के बाहर तशरीफ लाए। अब हजरत जाबिर बिन समरा कहते हैं कि मैं एक नजर महबूब के चेहरे को देखूं, एक नजर मैं चांद को देखूं, फिर महबूब के चेहरे को देखूं, फिर चांद को देखूं। हुजूर अलैहिस्सलाम के मैं हुस्न को देखता रहा, फिर चांद को देखता रहा। मैं फैसला करने लगा कि चांद का हुस्न ज्यादा है कि महबूब का हुस्न ज्यादा है। कहने लगे मैंने बड़ी गहरी नजर से देखा, बार बार देखा, बार बार देखकर मैंने फैसला यह किया कि जो चांद की रोशनी है वो भी मेरे महबूब की रोशनी के सामने मांद पड़ चुकी। हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक की रोशनी ऐसी थी। एक वाकया मिलता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के हुस्न मुबारक का, अब ये मिलाद शरीफ का महीना है, मिलाद शरीफ के महीने में ज्यादा से ज्यादा महबूब के हुस्न के तज़किरे करें, हुजूर अलैहिस्सलाम की शान के तज़किरे करें, अज़मत के तज़किरे करें, हुजूर अलैहिस्सलाम की रिफ़त के तज़किरे करें। सारे अंबिया आए, किसी को एक मौजज़ा मिला, किसी को 2 मौजज़े मिले, किसी को 3 मिले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कुरान करीम में बड़ी तफसील से जिक्र है, सारी जिंदगी में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ 9 मौजज़े अता हुए, 9 मौजज़े। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की जात ऐसी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, महबूब हमने आपको सरापा मौजज़ा बना के भेजा है। हुजूर अलैहिस्सलाम के लुआब दहन मुबारक के इतने मौजज़ात हैं। हजरत कतादा रदी अल्लाह ताला अन्हु एक जंग में आपकी आंख निकल गई, आंख में तीर निकला लगा, आंख का डेला हाथ में आ गया। हजरत अबू कतादा रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने हाथ पर आंख का डेला लेके हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज किया, या रसूलल्लाह ये डेला निकल गया। अब हुजूर अलैहिस्सलाम का लुआब दहन मुबारक, थूक मुबारक, उसमें इतनी तासीर थी, इतनी शिफा थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब दहन मुबारक लगाया, डेला वापस वहीं रख दिया। हजरत अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं आंख ना सिर्फ ठीक हुई बल्कि पहले से भी ज्यादा तेज हो गई। बुलंद आवाज से कह दीजिए। और सहाबा कहते हैं कि हजरत अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो नस्ल थी, आपके जो पोते पोतियां थी, हम उनकी आंख का हुस्न देख के बता देते थे ये कि अबू कतादा की औलाद में से है। और हजरत अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं जो आंख अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाई थी, एक आंख वो थी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाई जो सलामत रही, और दूसरी आंख मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लुआब दहन से शिफा याब हुई। फरमाया कि उस आंख में कमजोरी आ गई थी, जिस आंख को मुस्तफा करीम का लुआब दहन लगा उस आंख में कमजोरी भी नहीं आई थी। हुजूर अलैहिस्सलाम के लुआब दहन में इतनी तस्वीर है, ऐसा लुआब दहन खारे पानी में हुजूर अलैहिस्सलाम ने थूक मुबारक फेंका, हुजूर अलैहिस्सलाम के लुआब दहन की बरकत से वो खारा पानी मीठा हो गया। एक सहाबी आए, अर्ज किया या रसूलल्लाह मेरा हाथ शल हो गया, हाथ काम नहीं करता। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की शान है।
فرمایا سراپا معجزہ ہے، سارے وجود اطہر کی شان بیان کرنا تو بڑی مشکل بات ہے۔ اگر ساری کائنات مل کے اکٹھی ہو کے حضور علیہ السلام کے لعاب دہن کی شان بیان کرنا چاہے تو شان مصطفیٰ بیان نہیں ہو سکتی۔ ایک صحابی آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا بایاں ہاتھ چھل ہو گیا، دعا فرمائیں ٹھیک ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے کچھ پڑھ کے پھونک ماری۔ صحابی کہتے ہیں کہ پھونک کے ساتھ چند چھینٹے لعاب دہن مبارک کے ہاتھ کے اوپر پڑے۔ وہ صحابی خود کہتے ہیں ہاتھ نہ صرف ٹھیک ہوا بلکہ پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کے لعاب دہن کی شان مبارک ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضور علیہ السلام کا حسن مبارک کیسا تھا۔ حضور علیہ السلام ایک دن سیر کرتے کرتے مدینہ شریف سے باہر تشریف لے گئے۔ مدینہ شریف سے باہر گئے تو وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ قافلے کے پاس ایک گھوڑا تھا۔ حضور علیہ السلام نے گھوڑا دیکھا تو فرمایا کہ یہ گھوڑا مجھے بیچتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ بیچ دیں گے۔ سودا طے ہوا۔ حضور علیہ السلام نے وہ گھوڑا لیا اور فرمایا کہ میں گھوڑا خریدنے کی نیت سے تو نہیں آیا تھا، میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، میں واپس جاتا ہوں، واپس جا کے تمہیں جو ہے وہ پیسے بھیج دوں گا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب حضور علیہ السلام وہاں سے گھوڑا لے کے گئے تو جیسے جیسے حضور علیہ السلام جاتے جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے حضور علیہ السلام کو دیکھتے رہے جب تک حضور علیہ السلام نظروں کے سامنے رہے وہ دیکھتے رہے۔ جیسے ہی حضور علیہ السلام نظروں سے اوجھل ہوئے وہ سارے یکدم سکتے سے باہر آئے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا کہ ایک شخص آیا اور ہم سے گھوڑا لے کے چلا گیا اور پیسے بھی نہیں دیے۔ دوسرا بولا، کہنے لگا یار جب وہ بولتا تھا نا تو اس کے منہ سے جو شوائیں نکلتی تھی وہ سامنے پہاڑی پر پڑتی تھی، میں تو وہ شوائیں دیکھتا رہا۔ ایک اور دوسرا بولا، وہ کہنے لگا کہ جب وہ مسکراتے تھے تو ان کی مسکراہٹ میں عجیب ہی حسن تھا، ایسا حسن تو میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں۔ تیسرا بولا یار وہ گھوڑا لے گیا تم ان کے حسن کی بات کرتے ہو؟ کہنے لگے ان کی جو باتوں میں خوشبو تھی وہ خوشبو میں نے آج تک کبھی محسوس نہیں کی۔ تو جب وہ آپس میں اس طرح باتیں کر رہے تھے تو ایک بولا، کہنے لگا اب ہمارے گھوڑے کے پیسے کون دے گا؟ وہ تو چلا گیا، گھوڑا لے کے چلا گیا، ہمارے گھوڑے کے پیسے کون دے گا؟ تو اس قافلے کے جو سردار کی جو بیوی تھی وہ خیمے میں سے بولی، کہنے لگی اگر کوئی پیسے نہیں دے گا تو میں اس کے پیسے میں دوں گی، انا ضامنۃ، میں اس کی ضامن ہوں۔ تو وہ کہنے لگی اچھا تم اسے جانتی ہو؟ اس نے کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی۔ اس نے کہا پھر پیسے کیوں دو گی؟ کہنے لگی جب وہ تم سے باتیں کر رہا تھا تو میں نے پردے کی اوچل میں سے میں نے جو ہے وہ اس کا مقدس چہرہ دیکھ لیا تھا۔ میرا ایمان، میرا جو ہے وہ میری عقل یہ کہتی ہے کہ اتنے سونے مکھڑے والا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، اگر وہ پیسے نہیں دے گا تو میں پیسے دوں گی۔ اب وہ اسی کشمکش میں تھے کہ چند صحابہ اکرام آئے، انہوں نے اس گھوڑے کی قیمت ادا کی اور ساتھ ضیافت کے لیے کچھ کھجوریں حضور علیہ السلام نے بھیجی تھی۔ فرمایا کہ یہ ضیافت کے لیے کچھ کھجوریں ہیں اور یہ گھوڑے کی قیمت ہے۔ تو انہوں نے کہا قیمت کو چھوڑو، وہ جو ہستی آئی تھی، وہ جو سونے مکھڑے والے آئے تھے، وہ جو سونی زلفوں والے آئے تھے، وہ جن کے مسکرانے سے نور کی کرنیں نکلتی تھی، وہ کون ہے؟ تو صحابہ نے بتایا کہ وہ ہمارے نبی ہیں، وہ اللہ کے آخری رسول ہیں، انہوں نے اعلان نبوت فرمایا ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو وہ کہنے لگے اگر وہ اللہ کے آخری نبی ہیں تو ہمیں ان کی بارگاہ میں لے چلو، ہم سارے کے سارے ان کے اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضور علیہ السلام کا حسن مبارک ایسا تھا کہ حضور علیہ السلام کے حسن مبارک کو دیکھ کر جو ہے وہ لوگ اسلام قبول کر لیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی گفتار مبارک، کردار مبارک ایسا تھا کہ سارے لوگ جو ہے حضور علیہ السلام، ایک میں نے رات واقعہ سنایا تھا، ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، اس نے ضد کر لی۔ حضور علیہ السلام کے کشانہ نبوت میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ مہمانوں کو ٹھہرایا جا سکے۔ اس نے ضد کر لی، کہنے لگا کہ میں آپ کے گھر میں ہی ٹھہروں گا۔ ویسے مہمان آتے تھے حضور علیہ السلام صحابہ میں تقسیم فرما دیتے کہ 2 مہمان تم ساتھ لے جاؤ، 2 تم ساتھ لے جاؤ، 2 تم ساتھ لے جاؤ۔ اس نے ضد کر لی کہ میں نے آپ کے گھر میں ہی ٹھہرنا ہے۔ اب حضور علیہ السلام کا اخلاق مبارک ایسا بلند تھا، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوا، حضور علیہ السلام کے گھر مبارک میں ٹھہر گیا۔ جتنا راوی کہتے ہیں جتنا دودھ تھا گھر میں، 5-6 بکریوں کا جتنا دودھ تھا وہ سارا کا سارا دودھ پی گیا۔ جتنا کھانا تھا سارے گھر والوں کے حصے کا کھانا وہ اکیلا کھا گیا۔ جب وہ رات کو بستر پہ سویا
تو اس نے حضور علیہ السلام کے مقدس بستر پر پیشاب کر دیا۔ جب اس نے یہ حرکت کی تو اٹھا تو وہ بڑی پریشانی کے عالم میں تھا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، مسلمانوں کے نبی، مجھ سے یہ کیا ہو گیا؟ میرے تو پورے قافلے کی، میرے جو پورے قبیلے کی جو ہے وہ بدنامی ہو گئی، تو میں اب کیا کروں؟ اٹھا اور وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ وہاں سے بھاگا، بھاگ کے جا کے وہاں پہ ایک کنویں پر اس نے غسل کیا، اپنے کپڑے دھوئے۔ جب وہ کپڑے دھو رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ اس کی ایک انگوٹھی جو ہے وہ اس بستر میں رہ گئی ہے۔ سونے کی انگوٹھی تھی، بڑی قیمتی انگوٹھی تھی۔ اب اس نے کہا کہ میں واپس جاؤں گا تو وہاں تو بڑا شور مچا ہوگا، میری بڑی بدنامی ہوگی، میں واپس جاؤں گا تو لوگ بڑی تھو تھو کریں گے کہ یہ تو نے کیا کر دیا۔ اب وہ پریشانی کے عالم میں تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جاؤں گا تو واپس چلا جاتا ہوں تو انگوٹھی جاتی ہے، اگر جاؤں گا تو بےعزتی ہوگی، وہاں پتہ نہیں کیا شور مچا ہوگا۔ خیر وہ ڈرتا ڈرتا حضور علیہ السلام کی اسی گلی میں آ گیا۔ اب اس نے چھپ کے دیکھا کہ لوگوں کا رش ہوگا، لوگ میرے بارے میں باتیں کر رہے ہوں گے، وہاں کوئی رش نہیں تھا۔ اسے ذرا حوصلہ ہوا، وہ کشانہ نبوت کے باہر آیا۔ اس نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے دست مبارک میں ایک بالٹی یا پانی لیا ہوا اور حضور علیہ السلام اس کا گندا کیا ہوا بستر دھو رہے ہیں۔ جب اس نے یہ دیکھا تو حضور علیہ السلام کا اخلاق کتنا بلند تھا۔ حضور علیہ السلام کی نظر اس پر پڑی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ نے غسل کر لیا؟ آپ کو زیادہ تکلیف تو نہیں ہوئی غسل کرنے میں؟ اب اسے محسوس نہیں فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندے کا معدہ کمزور ہو تو اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اگر ہماری مہمان نوازی میں کوئی کمی رہ گیا تو ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کو ناشتہ کرواتے ہیں۔ اس نے جب یہ اخلاق کریمانہ کی یہ جھلک دیکھی، اس نے کہا میں نے تو کچھ اور سوچا ہوا تھا، یہاں کچھ اور معاملہ ملا۔ وہ واپس گیا اپنے قبیلے میں، جا کے حضور علیہ السلام کی باتیں بتائیں۔ رابی کہتے ہیں 500 لوگوں کو ساتھ لے کے آیا، ساروں کے ساروں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ حضور علیہ السلام کی اخلاق کریمانہ کی ایک جھلک تھی۔